پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات صلی علی محمد محمد، بسم اللہ بیٹھو سے، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد محمد، پانچویں مرتبہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام بآواز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد۔ ولی عصر والزمان بقیت اللہ بآواز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صلی علی محمد، پھر بھی ذرا بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ میں نے آپ کے سامنے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی، اس سورت کا نام اللہ نے آل عمران رکھا۔ دیکھیں اللہ کا نام رکھنا دلیل ہے کہ عمران موجود تھے تبھی تو نام رکھا۔ سبحان حیدری، صرف عمران نہیں، آل عمران بھی، آل عمران بھی، اور آل عمران پہ جا کے بات مکمل ہوئی نا، آل عمران۔ تو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا جب تک قرآن رہے گا آل عمران رہے گا، جب تک دین کا نظام رہے گا۔ ماشاءاللہ، اس آیہ کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین۔ صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، خالق فرما رہا ہے لام لیکن زبر کی حرف نے اوپر لگ کرنا، لام کو زبر لگی نا لام پر، تو یہی لام تاکید کے معنی میں آیا۔ معلوم ہوا اللہ کوئی اللہ ہو کے تاکید کرنا چاہے، جہاں اللہ خود تاکید کرے کیسی تاکید ہو۔ دیکھیں یہاں ایک علمی نکتہ ہے چھوٹا سا، جب یہ زبر لگ کے مکمل ہوئی، یہی تاکید
یقین میں بدل جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، تاکیداً، صرف تاکیداً نہیں، یقیناً۔ کیسی بات ہے، تاکید بھی ہے یقین بھی ہے۔ پھر آگے جو حرف لگائی نا، قد، کاف دال قد، یہ بھی حرف ہے، یہ 5 معنی کے لیے آتی ہے ایسی، اور یہ سب سے زیادہ یقین کے لیے آتی ہے۔ آپ خوش ہو جائیں، اے اللہ تو اللہ ہو کہ اتنے یقین کیوں دلا رہا ہے؟ بہت ہی برباد ہے، تو اللہ ہے، ایک یقین نہیں ہے دری۔ اے اللہ اتنے یقین کیوں بار بار دلا رہا ہے؟ اور میں اس لیے دلا رہا ہوں کہ بے یقینیں زیادہ ہوں، ان بے یقینوں کو یقین دلانے کے لیے۔ اب یقین کی، یقیناً جس کے معنی ہیں یقیناً، کون کہہ رہا ہے؟ توحید۔ اور یہ یقیناً علم الیقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے، حق الیقین بھی ہے۔ یقین کا کوئی درجہ نہیں جو توحید میں، توحید تو اطمینان میں ہے، قرآن اطمینان میں اترا ہے، یقین میں نہیں۔ اللہ فرما، بسم اللہ سے اللہ فرما رہا ہے یقیناً۔ ان گل اگلی جڑی گل نہیں، دیکھیں یقین کے بعد جو اللہ پہلی لفظ کہے گا اس کا ہی تو سارا وزن ہوگا۔ اب دیکھیں توحید نے عدل کے ساتھ کون سی لفظ کو صرف کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے یقیناً احسان کیا کچھ مومنین پر۔ اللہ جانے وہ مومن کیسے ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا۔ اور یہ احسان حق ہے ان مومنین کا، یہ استحقاق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا استحقاق رکھتے ہیں۔ میری بات بیٹا پڑھیں گے، مولانا صاحب آج تشریف لے آئے ہیں، یہ ابھی میرے بات بھی پڑھیں گے۔ لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین، کچھ مومنین پر، کچھ مومنین ہیں سارے نہیں۔ معلوم ہوتا ہے مومنین موجود ہیں جن پہ احسان ہو رہا ہے، اور انہیں اللہ کہہ بھی مومنین رہا ہے، ٹھیک ہے، مومنین کہہ رہا ہے۔ اگر میں لطافت پیدا کروں، انہیں اللہ مومنین کہہ رہا ہے، ابھی آمنو والے نہیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے آمنو کا مقام اور ہے، مومنین کہنا اور ہے۔ آمنو صیغہ فعل ہے، فعل خبر کے لیے ہوتی ہے، ہوئی صیغہ آمنو کوئی مان لے آئے، یہ صیغہ فعل ہے، فعل آمنا آمنا آمنو۔ اچھا اب گریمر اچھی نہیں لگتی آپ جو اصل شاعر ہے وہ اچھی نہیں لگتی، کیا آمنو ہم خیال کریں، آمنو صیغہ فعل ہے اور مومنین صیغہ صفت ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جب تک یہ رہیں گے مومن ہی رہیں گے، نس ہو گئی، ایمان کی نس ہو گئی، ایمان ایک لمحے کے لیے ان سے جدا نہیں ہوگا۔ مومن میں مومنین ہیں جب تک ہیں مومنین، سند مل گئی۔ اب احسان کیا کیا اللہ نے؟ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے اس ظرف زمان کے لیے بھی آتا ہے، مکان دونوں کے لیے آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے زمان بھی زم ہے، مکان بھی زم ہے۔ جہاں کیا جس وقت کیا، جہاں کیا جس وقت کیا، جہاں کیا وہی جگہ بھی مومنین کی، جن پہ کیا وہ بھی مومن۔ دیکھیں اس نے ذرا اور حوصلہ دے دیا۔ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ،
जनाब मैं तर्जुमा करने लगा हूँ, माशाल्लाह कुरान आपके घर में होगा, जाके देखें। अल्लाह ने उन्हीं में अपना खातमुल मुरसलीन भेजा, उन मोमिनीन में, उन्हीं मोमिनून की जानों में से एक जान बना। हाय 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 हाय, उन मोमिनीन की हैदरी, उन्हीं मोमिनीन की जानों में से एक जान बना, जान बनाकर। हम सियाने हो तुसी, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने ऐसी निशानी हमें बता दी है, निशानी, वो निशानी बताएगी हाँ यही मोमिनीन। क्या निशानी? में से, जिसे अरबी में मिन हो कहते हैं ना, में से, इसीलिए अल्लाह ने दो लफ्ज़ लगाए, फीहिम मिनहुम, रब्बना वबअस फीहिम, ऐ अल्लाह इन्हीं में रसूल भेजना, मिनहुम इन्हीं में से। पहला पारा याद पहला पारा ना, फीहिम मिनहुम। देखिए साहिबा, लुगत में इसमें फीहिम, फी ज़र्फियत के लिए आती है, मिनहुम जुज़ियत के लिए आती है। या ज़र्फियत भी है, जुज़इयत भी है। मोमिनीन में, फी के लिए, मोमिनीन के लिए, मोमिनीन में कौन आया? रसूल। अब मैं कह दूँ, मोमिनीन ज़र्फ है, रसूल मज़रूफ है। ये गौर नहीं फरमा रहे। देखिए जब मिसाल दी जाती है तो मिसाल समझाने के लिए होती है। ख्याल करा मिसालें नाक़िस होती है, लेकिन समझाने के लिए होती है। कुरान तमसीलात से भरा हुआ है, भरा हुआ, तशबीहात तमसीलात से भरा हुआ है। लेकिन मैं मिसाल देता हूँ में से की, में से। नबूवत की ज़िंदगी है 23 साल, 13 साल मक्के की, 10 साल मदीने की। रसूल 13 साल रहे मक्के में सहाबा किराम के दरमियान, वहाँ भी थे सहाबाइया, मक्के में सहाबा किराम के दरमियान। 10 साल मदीने में रहे सहाबा किराम के दरमियान। मेरे भाइयों 23 साल रसूल सहाबा किराम के दरमियान में रहा। आखिर इतनी बड़ी मुद्दत में किसी सहाबी से कोई अच्छा काम हो गया हो, मुझे छोटी सी छोटी हदीस दिखा दे, रसूल ने खुश होकर कहा हो तूने अच्छा काम किया, सुन तू मुझसे है, मैं तुझसे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हर रोज फरमाता है अली मुझसे है, मैं अली से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल बनाए समझाने के लिए, छोटी सी। किबला से बिस्मिल्लाह। ओ हुजूर आ जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इजाज़त से देखें, फीहिम की मैं एक मिसाल देता हूँ, मिसाल समझाने के लिए, ज़हनों को तैयार करने के लिए। में, पानी गिलास में है, सीधी सादी मिसाल। सरकार पानी गिलास में है, क्या मतलब हुआ? गिलास ज़र्फ़ है, पानी मज़रूफ़ है। ऐ अल्लाह ये ज़र्फ़ मज़रूफ़ की मिसाल दे के रसूल मोमिनीन में है। हाय हाय हाय, पानी गिलास में है। जब पानी गिलास में है तो हमें क्या समझाना चाहता है? बेखबर दुनिया, जब तक पानी रहेगा गिलास की जिम्मेदारी है हिफाजत करनी। अब जब तक रिसालत रहेगी इन्हीं मोमिनीन की जिम्मेदारी है हिफाजत
سکتا فیہم من حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انہی میں رسول ہے. علی فرماتے ہیں نحن امت مسلمت ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک. مسلمۃ لک امت مسلمہ. نحن امت امیۃ. اے سورہ جمعہ والی آیت ہے. وبعث فی الامیین والذی جو منیجے پڑھ دے تو سکتے ان کی خرچ چاہتے نہیں آدھی روز ہفتے پر 4 دفعہ سنتے ہو یار. فرمایا نحن امت امیۃ بعث اللہ فیہم رسولا فینا و منا. ہم وہ امت مسلمہ ہیں اللہ نے جن میں رسول بھیجا, ہم میں بھیجا, ہم میں سے بھیجا. کن میں آئے؟ انہی میں. کون آیا؟ رسول. رسول کن میں آیا؟ مومنین میں سرکار. یہ ذرا خیال کریں, میں اور بہترین بات کرنے لگا. دیکھیں رسول ابھی مبعوث ہوئے ہیں, اعلان نبوت ہوا ہے, ابھی رسول مومنین میں مبعوث ہوئے ہیں. اب رسول کے کہنے پہ وہ مومن نہیں بنے, کہنے سے پہلے مومن. ہائے ہائے ہائے. رسول کی تبلیغ سے وہ مومن نہیں بنے, ابھی تو مبعوث ہوئے. ان سے پہلے مومن ہیں. جب پہلے مومن ہیں تو یہ رسول سے پہلے مومن ہیں. چونکہ رسول انہی میں سے ہے, پھر رسول جیسے مومن ہے. تبھی تو اب حق بنتا ہے رسول کہے علی تو مجھ سے ہے, میں تجھ سے ہوں, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ. یہیں ایک سوال ہوا, یہ ذرا خیال کریں. ایک شخص جناب امیر المومنین کی خدمت میں آیا اور آ کے یہی سوال پوچھتا ہے, مولا خیال کرائے سے, مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ جب یہ کہا تو سرکار امیر المومنین نے اسے کہا اے سائل, مومن وہ ہوتا ہے اگر وہ اس دیوار سے کہے کہ سونے کی ہو جا وہ ہو جائے. گل سمجھے دے بھی ہو یار, مومنین سے بات ہو رہی ہے. ہاں, دیوار سے کہے سونے کی ہو جا وہ ہو جائے. دیکھیں آپ آخر ہمارا بھی روز کا کام ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جب اس نے پوچھا مولا مولا مومن کسے کہتے ہیں, امیر المومنین فرما رہے تو اس کی نظر کس پہ ہوگی؟ چہرے پہ, امام کے چہرے پہ. امام نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے اگر اس دیوار سے کہے سونے کی ہو جا وہ ہو جائے. جب امام نے کہا وہ ہو جائے, اب اس شخص نے ادھر دیکھا تو دیوار سونے کی ہو جائے. دیوار سونے کی ہو گئی تھی. اس نے کہا مولا آپ نے دیوار کو حکم بھی نہیں دیا, صرف اشارہ تمثیلاً اشارہ فرمایا ہے, وہ سونے کی ہو گئی. اس نے تعجب کر کے کہا مولا سونے کی ہوگی, حکم بھی نہیں دیا. میرے امام نے مسکرا کے فرمایا یہی فرق ہے مومن اور امیر المومنین. سبحان اللہ. یہ فرق ہے مومن اور امیر المومن. سبحان اللہ. باصف الامیین رسولا منہم, چونکہ ٹائم سارا ونڈ کے پڑھنے نا, یتلو علیہم آیاتہ. ان سیانیوں سے اگر یہ شروع سے صحیح لکھے جاتے, ترجمے صحیح لکھے گئے ہوتے تو آج ہمیں سنانے میں بھی دقت نہ ہوتی اور آپ کو ہمیں دیکھنے بھی دقت نہ ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے. کیا
کیا کریں گے؟ ترجمے ٹھیک نہیں ہوئے. یتلو علیہم آیات ہی، اللہ نے کہا میرا حبیب جو بھی قرآن اترے انہی مومنین پر، انہی مومنین پر. اچھا ایک گل اور بھی کرتے ہیں اجازت، ایسی بلند صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ذرا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت بڑی بات رہ جانے والی تھی، آگی یاد آگی. دیکھیں اللہ نے احسان کیا، صحیح احسان. اے اللہ تو نے ان مومنین پہ احسان کیا. احسان، اے اللہ تو نے اللہ ہو کے احسان کیا. تو نے خود قرآن میں فرمایا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. اور تو نے تو اللہ ہو کے احسان کیا. یہ اللہ نہیں ہے، یہ مومن ہو کے جو اس بدلے میں تجھ پہ احسان کرے گے کہ وہ احسان کا بدلہ برابر کا ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ احسان کا بدلہ برابر ہوگا تو احسان ہوگا. چونکہ احسان کا بدلہ احسان، یہ تو مومنین ہیں جنہوں نے انہی مومنین میں سے اللہ پر بدلے میں احسان کیا. اس ذات کو ابو طالب کہا. وہ کون ہے؟ حیدری. حیدری یعنی سرکار اللہم صلی محمد و آل محمد، وہ سرکار جناب ابو طالب علیہ السلام. احسان ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک لفظ ضرور میں کہوں گا، اس احسان میں جو جناب ابو طالب نے احسان کیا، وہ احسان کیا ہے؟ میرے علماء سے دیکھ لیں، میں احسان کی طرف نشاندہی کر دوں. جب رسول پاک کی عمر مبارک ہوئی نا 25 سال، اللہ نے کہا حبیب تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال، تو نے اعلان نبوت کرنا ہے 40 سال میں. 25 سال میں شادی کر لو، نکاح ابو طالب پڑھیں گے. نکاح کون پڑھے گا؟ حیدری. آپ کا نکاح ابو طالب علیہ السلام پڑھیں گے. رسول مالک شریعت ہے، بانی دین ہے، مالک صحیح. تو گل سمجھ آتی ہے؟ ان سے پہلے کوئی مالک ہے نہیں. کل شریعت رسول کی، اٹھنا بیٹھنا دیکھنا سننا ہر شریعت رسول کی شریعت ہے. ایسے رسول کی شریعت خود پڑھ لیتے، نکاح رسول خود پڑھ لیتے. اللہ نے کہا خود نہیں پڑھنا ہے، ابو طالب سے پڑھو تاکہ معیار پتہ لگے. ابو طالب جناب ابو طالب کا معیار ایمان پتہ لگے. اور اس میں ابو طالب علیہ السلام نے نکاح میں ان میں جانے کا طریقہ ہے. آج کل نکاح میں خطبہ نکاح سنت ہے یا نہیں؟ سنت ہے. ان یہ خیال غور نہ دیکھو میرو، سنت رسول نے تو اپنا نکاح پڑھا ہی نہیں ہے. یہ نکاح کی جو سنت ہے یہ تو ابو طالب کی سنت ہے. اب جو ابو طالب کو نہیں مانے گا نماز نکاح ہی نہیں ہوگا. چنگا نہیں لگا؟ حیدری. جناب اللہم صلی علی محمد، جناب ابو طالب علیہ السلام نے بھی کہ ان کا نکاح پڑھنا ہے، جہاں قصد انشاء ہونا ضروری ہے. ابو جلم بنا ہو جائے قصد انشاء، ٹھیک ہے نا. سیگے جب پڑھے جاتے ہیں تو قصد کیا ہوتا ہے بھلا؟ انشاء مانے پڑھے تو سیگا ماضی کا جاتا ہے، ماضی. انکاح تو قبل تو ان بھول گیا انکاح، تو بھی بھول گئے، بھول ہی گئے. اچھا کار یاد رکھو، اللہ کرے یاد رہے. انکاح تو
انکاہ تو کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے. قبل تو نکاح، قبل تو یہ بھی ماضی ہے. جی اچھا یاد ہے صحیح. میں سارے کو یاد ہے، سارے کو یاد ہے، میں تو نہیں آتا کسی کو نہیں ہے نا. لیکن اس میں حکم یہ ہے صیغے ماضی کے ہیں، قصد انشاء حال کا ہو. اب میں نکاح کرتا ہوں، نکاح میں دیتا ہوں یا نکاح کرتا ہوں، اب میں قبول کرتا ہوں، یہی قصد انشاء. اب میں کہوں ابو طالب علیہ السلام کا نکاح پڑھنا قصد انشاء رسول میں، اس بات کی دلیل ہے جس کمال کا رسول ہے اسی کمال ایمانی کا جناب ابو طالب. اور اس نکاح کے نتیجے میں کون آئی؟ نکاح جب پڑھا جناب خدیجۃ الکبریٰ سے، کون آئی؟ یہ بھی مائنڈ سا یار، ہر شے مولوی نے سے کچھ تو سویچ ہمت کرو نہ صحیح. آئی دیکھیں جو کہتے جناب صرف جناب سیدہ پاک نہیں آئی، اور خیال کرائے اسی نکاح کے نتیجے میں ایک جناب زہرا آئی، ایک جناب ثانیہ زہرا. اللہ اکبر. جناب سیدہ نے اسلام کو بچایا، ثانیہ زہرا نے دین کو بچایا. یہ وہ لوگ ہیں جو محافظ ہیں. اللہ اکبر. اب جناب احسان کے بعد کیا فرمایا؟ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ. میں جلدی سے اپنے ٹائم کے اندر ختم کر دیں. یتلو علیہم آیاتہ، رسول تلاوت کرتا ہے جو بھی آیت آتی ہے انہی مومنین پر جو آیت اتر رہی ہے. اچھا ہاں، جناب ابو طالب نے جب نکاح پڑھا تو کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے یہ چنگی گل پر یاد آ گیا سی الحمدللہ. تو لفظ یاد نہیں سن انکاح تو میں ہی بھول گیا ہے. جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح میں یہی تو پڑھا ہے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل. ابھی الحمد اترا نہیں، ابھی الحمد اترا نہیں. جناب ابو طالب صاحب الحمدللہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ. بس یتلو علیہم آیاتہ، بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی، جا کے دیکھیں اس کو حل کریں نا سارا. پورا ملتان موجود ہے، صحیح تشریف فرما ہے. یتلو علیہم آیاتہ، رسول کو حکم ہے جو بھی آیت اترے، قرآن اتر رہا تھا نا، ہر آیت انہی مومنین کے سامنے تلاوت کرنی. یہ تلاوت برائے تبلیغ نہیں، وہ تو رسول کی تبلیغ سے پہلے مومنین ہیں، وہ آمنو نہیں مومنین ہیں. یہ تلاوت برائے تبلیغ نہیں. نمبر 2، یہ تلاوت برائے تعلیم نہیں، رسول بھی انہی میں سے ہے. انا مدینۃ العلم وحی اللہ، رسول انہی میں سے ہے. یہ تلاوت برائے تبلیغ بھی نہیں، تلاوت برائے تعلیم بھی نہیں. اچھا ایک بیوی کر لو. تلاوت اور قرأت میں کیا فرق ہے؟ لکھی ہے، میں نے تفسیر لکھی ہے نا، یہ تفسیر کی میں باتیں کر رہا ہوں. تلاوت اور قرأت میں کیا فرق ہے؟ قرأت کے معنی ہوتا ہے دہرانا، پچھلے لفظوں کو دہرانے کا نام قرأت ہے. صحیح ٹھیک فرمایا. تلاوت کے معنی ہیں ترتیل سے پڑھنا، کہیں غلطی نہ ہو. یہ قرآن کا معنی ہے پابندی، صحیح پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، پھر اسی آیت میں غور کرنا، فکر کرنا، جاننا، ماننا. معلوم ہوتا ہے تلاوت میں ماننا بھی ہے نتیجہ.
ہر تلاوت منوانے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اب جناب قرآن کے ہر آیت کے لیے اللہ نے کہا تلاوت کریں، کن پر؟ مومنین پر۔ مومنین پر تلاوت، رسول مومنین پہ تلاوت کرے، ہم تسی شانے ہو سکتے۔ ہاتھ باندھ کے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تلاوت کیوں کرائی جا رہی ہے؟ فرمائیں۔ تلاوت برائے تبلیغ نہیں، تلاوت برائے تعلیم نہیں، وہ پہلے سے مومنین ہیں۔ صحیح؟ اچھا ہاں کچھ آنکھوں کوئی ڈر نہیں، سن تو رہے ہیں ایسی تو تلاوت سنانا نہیں ہے، سنانا نہیں ہے۔ اللہ کیا رسول کی تلاوت کرنا، تلاوت ہی سنوانا بھی ہے، وہ سنوانے میں سمجھنا بھی ہے، سمجھنے میں ماننا بھی ہے۔ اگر ماننا ہے وہ تو پہلے سے مومن ہے۔ دسو نا تسی سارے پورے ملتان کی کریم تشریف فرمائے نا، یہ تلاوت کیوں ضرور فرمائے؟ ہر آیت جو اترے رسول انہی مومنین پہ تلاوت کرو، تلاوت۔ پھر مان لو تلاوت برائے تبلیغ نہیں، تلاوت برائے تعلیم نہیں، یہی صحیح ترجمہ میں نے لکھ دیا ہے۔ تلاوت اس لیے کرو تاکہ یہ مومنین، اگر دیکھیں قرآن تلاوت نازل ہو رہا ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا، تاکہ یہ مومنین تصدیق کریں ہاں یہی قرآن ہے۔ جانشینی کا مسئلہ ختم، جانشینی کا مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ جانشین رسول ہوگا ہی وہی جو قرآن اترنے سے پہلے، جو قرآن سنا ہے اس کی رسالت کی تصدیق کر۔ اور یہی وجہ ہے مامون رشید ایک بادشاہ، اس نے یحییٰ بن اقسم قاضی تھا، میں لمبا نہ ہو جائے، یحییٰ بن اقسم قاضی سے پوچھا، یہ بادشاہ تھا، یحییٰ یہ فرمائیں کہ جب رسول پاک نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت سب سے زیادہ ضروری کیا شے تھی؟ بات جو ہوتی ہے اسے نتیجے پہ انتظار۔ جب اعلان نبوت ہو تو کیا ضروری شے تھی؟ تو قاضی نے فوراً جواب میں کہا تصدیق رسالت۔ کہنا اچھی ہوگی، مجھے بہت اچھی لگی۔ کیا ہے؟ تصدیق رسالت، جو رسول نے فرمایا اس کی تصدیق۔ مامون نے کہا پھر تصدیق کس نے کی؟ اب ڈنڈی لگی ہے۔ مامون نے کہا تصدیق رسالت کس نے کی؟ کس نے کی؟ اب یہ کہہ رہا ہے یہ والا قاضی صاحب، قاضی او فیصلے کرنے والا قاضی، کہنا کچھ نہیں میں۔ قاضی نے کہا جناب علی نے کی، جناب علی نے، ان کی عمر مبارک چھوٹی تھی، ایک بزرگ نے ساتھ مل کے انہوں نے ان کی معاونت کی۔ ان گل سمجھنے میں تھوڑی کچھے جوڑ لایا ہے، کچھے تب یہ تصدیق مکمل ہوئی۔ یعنی جناب علی چھوٹی، 13 سال کی عمر تھی نا یار، 13 سال کی عمر تھی جناب علی کی، عمر چھوٹی تھی، لہذا ایک بزرگ نے ساتھ مل کے تصدیق کی تو تصدیق مکمل ہو گئی۔ مامون نے، ہم نہیں تھے، مامون نے اسے روک لیا، کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے تصدیق کی، دوسرے بزرگ نے، اس نے کہا یہ بتا، اگر علی علیہ السلام بچے تھے انہوں نے تصدیق کی تو رسول نے تصدیق مان لی یا نہ؟ رسول نے تصدیق مان لی یا نہیں مانی؟ کہا مان لی۔ کہا جب مان لی رسول نے تصدیق مان لی، بات تو ختم ہو گئی۔ یہ کہہ کے، اگر آپ کتابوں کا مطالعہ ہے، یہ کہہ کے مامون نے خود کہا، قاضی یحییٰ قاضی سنو، جناب علی کو بچپنے میں نفس علی میں
وہ کمال تھا جو بزرگوں کو بڑھاپے میں بھی نہیں ملا. خوش ہو گئے میرا بابا, خوش ہو گئے. یتلو علیہم آیاتہ, تو یتلو علیہم, کیونکہ ہمارے گھر کی مجلس ایسی ادھر تھوڑا سا اور بھی. یتلو علیہم آیاتہ, ٹھیک ہے. آیات کی کیا ہوتی ہے؟ تلاوت. سمجھ آئیے, تلاوت کس کے لیے؟ برائے تصدیق قرآن. یہ تسی نمی گالے لکھ لو, اتھے جا کے لکھ لو, دل تے لکھو, خیال کرائے. میں نے تفسیر میں لکھ دیا. آگے ہے وَيُزَكِّيهِمْ, کرو ترجمہ. تزکیہ نفس کرتا ہے کون؟ رسول. کن کا؟ مومنین کا. صحیح تزکیہ ان کا ہوتا ہے جو مومن نہ ہوں, وہ تو پہلے سے مومن ہے. وہ رسول ہی کی طرح مزکا ہے, رسول انہی میں سے ہے نا. سیانے بن جائے گا, سیانے بن کے سنو صحیح, پھر سمجھو سی. جب رسول انہی میں سے مزکا ہے تو پھر یہاں تزکیہ کے کیا بنے؟ میں نے 3 ورق لکھے ہیں, اس پر بحث لکھی ہے. تو پھر ان کا تزکیہ کیا ہے؟ ہمارا تزکیہ کیا ہے بلا؟ ہم غیر معصوم ہیں, وہ تو مومنین ہیں نا. ہم آمنو والے ہیں, مومنین والے نہیں. یہ سارے جتنی ہم بیٹھے آمنو میں آتے, وہ تو مومنین ہیں. مومنین سے ایک صفت ہے. ہمارا کیا ہے؟ علی علیہ السلام کی ولایت بلا فاصل تا مہدی علیہ السلام. بالترتیب ماننے کا نام تزکیہ نفس ہے. ہم مان لیا تزکیہ نفس ہو گیا یا نہیں؟ ان ماننے والوں میں تو خود علی علیہ السلام بیٹھے ہیں. ان مومنین میں جناب ابو طالب ہیں, جناب علی علیہ السلام ہیں. ان کا تزکیہ کیا ہے بتاؤں؟ ان توجہ ہے نا, گل ہے صحیح ضروری, جس سے تو زیادہ خاموش ہوگی. اگر یہ پہلے لکھی جاتی تو اتنی ہمیں تکلیفیں کیوں ہوتی؟ کتنی بڑی بات. ان کا جو تزکیہ ہے مذرا دیکھیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انہی مومنین کے لیے اتری ہے یا نہیں؟ انہی کے لیے. اب ہر آیت کیا کرے اللہ؟ حکم رسول انہی پہ تلاوت کرنی ہے. آیت تطہیر اتری, آسان کر دیتے سی, آسان. میں نے علم کلام میں بحث کیا, وہ جانی سناتے. آیت اتری, آیت تطہیر لے کے رسول خوش ہوتے گئے. انما یرید اللہ, سنائی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہائے ہائے ہائے. یہ آیت سنا کے, اے تو علی گل سنا کے اب ان کا تزکیہ. سنانا تزکیہ نہیں, وہ تو پہلے اتر چکی ہے ان کے لیے. سنانا نہیں, رسول نے آیت پڑھ کے فرمایا یہ تمہاری شان میں ہے, اور شان میں کہنا انہی کا تزکیہ. تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ آیا تطہیر نے اتر کر انہیں ولی پاک نہیں کیا. یہ آیت کے اترنے سے پہلے طاہر تھے. آیت نے اتر کر ان کی طہارت کا اعلان کیا. آیت نے اتر کر, بس چھوٹی گل ادھر نال علی, اے نال والی. وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ نفس, ٹھیک ہے. انما ولیکم اللہ, سیانی اس. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم پر میں نے بہت کچھ لکھا ہے. اللہ نے خمس میں اپنے آپ کو کیوں پہلا کہا؟ خمس للہ ہے, خمس کس کے لیے ہے؟ اللہ کوئی خمس لیتا ہے؟
غور نہیں فرما رہے. 10واں پارہ پہلا اشارہ پہلی آیت ہے. میرے خیال میری باتیں آپ کو ناراض کر دیتی ہیں. نہ میں دیکھ آپ پریشان نہ کرتے. انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے. معلوم ہوتا ہے ولی ہونے کے لیے معیار ہے اللہ ہونا. یہ اللہ بھی نہیں ہے بھی ولی ہے. کیسی بات ہوئی، کیسے نمایاں کیا ان کو. یہ اللہ بھی نہیں ولی ہے. اچھا کس کے لیے کہا اللہ بھی نہیں ولی ہے؟ 16,000 پورا ملتان بسے. اللہ بھی نہیں ولی بھی ہیں. کیا مطلب ہوا؟ جو میں نے اللہ ہو کے نہیں کرنے، انہوں نے اللہ نہ ہو کے انہوں ولیوں نے بھی. بس اللہ اکبر. یہی ایک چھوٹا سا جملہ. جناب علی بیٹھے مسجد کوفہ میں، اتنی بڑی مسجد. دمت و ثاقبہ میں اوپر سے پرندے گزرے. اب عالم نے تغلب کا نام لیا. ان میں جن میں کچھ ہوا تھا ان کا نام، وہ بھی بیٹھا تھا. سرکار نے فرمایا اب عالم نے تغلب، ان پرندوں نے مجھ پہ سلام کیا. خوش ہوئے سلام. ان پرندوں نے مجھے سلام کیا. جب کہا نا جو بیٹھے تھے نا جناب علی کو میلی آنکھ سے دیکھنے والے، اللہ کرے وہ آنکھیں نکل جائیں گے میلی آنکھ. انہوں نے آپس میں اشارے سے کہا پرندے تو اڑنے کے لیے ہوتے ہیں، کوئی سلام کرنے کے لیے تھوڑے ہوتے. کوئی گل نہیں سمجھ آئی. پرندے تو اڑنے کے لیے ہوتے، سلام کے لیے نہیں ہوتے. جب انہوں نے یہ کہا میرے امام نے فرمایا کمبر ان پرندوں کو واپس بلا. ہوئے 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 شاہ جی ایسے آدمی. کمبر نے کہا پرندے آ کے جناب علی کے آگے بیٹھ گئے، سیدھی قطار بنا کے بیٹھ گئے. بس مسائل ایک جملہ آ کے بیٹھ گئے. جو ہی بیٹھے نا خدا کی قسم، دمت و ثاقبہ جا کے دیکھیں نہ لکھا ہو، میں ذمہ دار ہوں. سرکار نے فرمایا پرندوں ان میں سے کچھ لوگوں نے زبان توحید پہ شک کیا. اجے بھی نہ سمجھے کون سمجھائے. بتاؤ تم نے اپنے مجھے کن لفظوں سے سلام کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولا ہم نے کہا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین. سبحان اللہ. سیدھی قطار بنا لی. سیدھی قطار میں بیٹھے. پرندوں سیدھی قطار میں کیوں بیٹھے؟ گلائی میں جو اڑ کے اڑتے ہو نا اسی طرح یہاں بیٹھتے. سیدھی قطار کیوں بنائی ہے؟ فرمایا ان کوفے والوں کو بتانے کے لیے سیدھی قطار بنا کے ہم نے یہ بتایا کہ صراط مستقیم علی بس حیدری. 1 منٹ کا مسائل بچے ہیں ہمارے مولانا زندگی دے. بس آ گئی شام غریبہ، کیونکہ موضوع جو ہم سب سے آخری سال پڑھیں گے. شاہ جی شام غریبہ میں آئی، خدا جانے ان جیسوں کو غریب بنا. کوئی غریب ہے جن کی شام آئی ہے. شام کی لفظ غریب کے اس وقت اعلان ہوا جب اعلان ہوا قد قتل الحسین، قد ذبح الحسین، حسین ذبح کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے. خدا جانے بہنوں پہ کیا گزرا ہو، بیویوں پہ کیا گزرا. اندھیرا چھا گیا، اندھیریاں چلنی شروع ہو گئی، سورج کو گہر لگ گیا. عمر ابن سعد ملعون نے کہوں جملہ اعلان کر کے کہا ان غریبوں کے خیام کو چاروں طرف سے آگ لگا دو. اب ان کا کوئی بجھانے والا ہم نے نہیں چھوڑا. اللہ اجرکم اللہ سید آپ قبول فرمائے. کوئی بجھانے والا ہم نے نہیں چھوڑا. ظاہر ہے کہ کوئی بات تو رہا صرف بھی آئے. ایک شخص ہے دمت و ثاقبہ میں ہے، کہتا ہے کہ میں نے 20 آدمی مقرر دی کیے،
کہ ان کو چاروں طرف سے آگ لگا دیں. سیدنا قبول کیا. جب آگ لگی وہ شخص کہتا آگ لگی نا باہر والا جو کنات ہے نا وہ میں کھڑا تھا تو میرے سامنے جل کے جب گری نا تو میں اندر گیا نا کنات کے اندر گیا. کیا دیکھا میں نے؟ ایک جلے ہوئے خیمے سے ایک 4 سال کی بچی نکلی. میں قربان ہوں. اللہ اکبر. یہ معلوم کہتا اس کے کان میں نے قیمتی در دیکھی. اللہ کے بات سمجھنا چاہتے ہیں. اللہ تو میں نے قیمتی در دیکھے ایسے قیمتی میں نے کبھی نہیں دیکھے. یہ کہتا ہے اعلان تو ہو ہی رہا تھا یہ کوئی ہم نے نہیں چھوڑا کہا کہ کوئی روکنے والا نہیں. یہ ملعون کہتا ہے میں نے جب در دیکھے نا میں نے در اتارنا شروع کی. میرے امام نے اتنی گہری گرہیں لگا دی تھی اسے اتارنے میں ذرا دیر لگ گئی. یہ خود کہتا ہے میں نے دیکھا آدمی بھاگتے آ رہے ہیں. کہا کہ دوسرا در وہ نہ اتار لے میری جوڑی مکمل نہ ہو. اللہ میری جوڑی مکمل نہ ہو. جب یہ ہوا نا اب یہ ملعون کہتا ہے اب میں نے در اتارے نہیں. یہی باب مسائل ہے. اللہ در میں نے اتارے نہیں. بتا دوں کیا کہا ملعون نے؟ کہا میں نے اس زور سے در کھینچے سکینہ کئی فٹ زمین. اللہ سیدنا اس سکینہ کئی فٹ زمین سے بلند ہو کر منہ کے بل گرتے ہوئے کہا یا عباس. کہتا عباس میرے در اتارے نہیں گئے در کھینچے گئے ہیں کانوں کو زخمی کیا.